فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام قبول ہو۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لگتے ہاتھ یہ کام کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویلاگ کی شخصیت کی جانب۔ ہمارا یہ ویلاگ ماضی کے مقبول فلمی اداکار اور مشہور ہدایت کار کیفی کی فلمی اور غیر فلمی زندگی کے بارے میں ہے، جو پنجابی فلمیں دیکھنے والوں میں پنجاب کے ایک گبرو اور خوبرو اداکار کے طور پر بہت مقبول تھے۔ کیفی 13 مارچ 1943 کو گجرات کے متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بعض مضامین میں ان کا سن پیدائش 1945 درج ہے، تاہم تاریخ پر اختلاف نہیں۔ ان کے والد فضل الہی بھٹی شہر کی مشہور سماجی شخصیت اور گجرات میونسپلٹی کے کونسلر تھے۔ والدین نے ان کا نام کفایت حسین رکھا۔ کفایت حسین بھٹی المعروف کیفی کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے مقبول لوک اور عوامی گلوکار، تھیٹر پرفارمر اور فلمی اداکار عنایت حسین بھٹی کے چھوٹے بھائی تھے۔ ایک زمانہ میں عنایت حسین بھٹی کو پنجاب کا بچہ بچہ جانتا تھا، جس میں ان کی لوک گلوکاری کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہیں فلموں کے لیے گانے اور اداکاری کے ذریعے بے پناہ شہرت نصیب ہوئی۔ بڑے بھائی کی شہرت و مقبولیت سے کفایت حسین بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بھائی کو اپنا رول ماڈل بنا لیا۔ اسی وجہ سے وہ فلمی سرگرمیوں میں بھرپور دلچسپی لینے لگے۔ عنایت حسین بھٹی نے کفایت حسین کی دلچسپی اور شوق کی بھرپور حوصلہ افزائی کی، چنانچہ جب انہوں نے وارث شاہ کے نام سے پہلی ذاتی فلم بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کی پروڈکشن ٹیم میں چھوٹے بھائی کفایت حسین کو بھی شامل کر لیا۔ عنایت حسین بھٹی نے فلم کی ہدایت کاری کی ذمہ داری سعید احمد اشرفی کو دی، جو فلمی دنیا میں ایس اے اشرفی کے نام سے مشہور ہوئے۔ عنایت حسین بھٹی اور اشرفی کے درمیان گہرے مراسم اور اہم آہنگی تھی۔ جب ایس اے اشرفی کی شادی عنایت حسین بھٹی کی بہن سے ہوئی تو یہ مراسم رشتہ داری میں بدل گیا۔ کفایت حسین کو وارث شاہ کے ہدایت کار ایس اے اشرفی کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا تو اس نے پوری دلچسپی سے فلم میکنگ کو سیکھنا شروع کیا۔ فلم مکمل ہونے کے بعد 1964 میں جب ریلیز ہوئی تو عوام کی جانب سے پذیرائی حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس سے عنایت حسین بھٹی کو سخت مالی دھچکا پہنچا۔ تاہم انہوں نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ سرمایہ اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ کفایت حسین نے فلم میکنگ کے عمل کو جاری رکھا، پھر ان کے بھائی عنایت حسین بھٹی نے ایک شراکت دار سے مل کر بنجارہ کے نام سے اگلی فلم بنانے کا فیصلہ کیا اور کفایت حسین کو ہدایت کاری کی ذمہ داری سونپی۔ بدقسمتی سے یہ فلم ان کے شراکت دار کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے کبھی نہ بن سکی۔ اس طرح کفایت حسین مکمل ہدایت کار بنتے بنتے رہ گئے۔ عنایت حسین بھٹی اور کفایت حسین بھٹی دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کسی شراکت دار کے ساتھ مل کر فلم سازی نہیں کریں گے تاکہ انہیں اپنی فلم مرضی کے مطابق تیار کرنے میں آزادی حاصل ہو۔ سب سے پہلے انہوں نے بھٹی پکچرز کے نام سے اپنا فلمی ادارہ قائم کیا، پھر اس کے بینر تلے ایک پنجابی فلم منہ زور بنانے کا اعلان کیا۔ کفایت حسین اپنے نک نیم کیفی کے نام سے فلمی حلقوں میں جانے پہچانے لگے۔ اسی نام سے انہوں نے منہ زور کے ہدایت کار کے طور پر کام کا آغاز کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی انتھک محنت کے نتیجہ میں فلم مکمل ہونے کے بعد 1966 میں ریلیز ہوئی تو فلم بینوں نے اسے بے حد پسند کیا۔ اس طرح منہ زور نے سنیما گھروں میں بزنس کے اعتبار سے سلور جبلی منانے کے بعد ہٹ فلم کا اعزاز حاصل کیا، جس سے عنایت حسین بھٹی اور کیفی کو ایک نیا اعتماد اور اطمینان حاصل ہوا۔ انہیں پنجابی فلمیں دیکھنے والے فلم بینوں کی پسند اور ڈیمانڈ کا بخوبی علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے معروف مصنف اور گیت نگار حزین قادری کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔ حزین قادری کو پنجابی سوشل فلمی کہانیاں، منظر نامے، مکالمے اور گیت لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے حزین قادری سے چن مکھنا کے نام سے ایک رومانٹک سوشل کہانی پر مبنی فلمی اسکرپٹ لکھوایا۔ حزین قادری نے اس کے گیت بھی لکھے۔ فلم کے مرکزی کرداروں میں عنایت حسین بھٹی اور رانی،
سدھیر اور سلونی کو دو جوڑیوں کے طور پر منتخب کیا گیا۔ فلم کی تیاری شروع کر دی گئی۔ چونکہ کیفی پنجاب کے خطہ گجرات سے تعلق رکھنے کی وجہ سے دیہی زندگی کے واقعات اور کرداروں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے فلم کو بہترین اور یادگار انداز میں تخلیق کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو آزمایا۔ فلم کی تیاری کے دوران انہیں بھی فلموں میں اداکار کے طور پر کام کرنے کا شوق ہو گیا۔ در حقیقت کیفی بڑے بھائی عنایت حسین بھٹی کے مقابلہ میں زیادہ وجیح الشکل اور پرکشش نوجوان نظر آتے تھے، اس لیے ان کے دوست احباب نے ان پر زور دیا کہ وہ بھی فلموں میں اداکاری کریں۔ چنانچہ جب 1968 میں چن مکھنا کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو عوام نے توقع سے بڑھ کر اسے پذیرائی بخشی۔ خصوصاً فلم میں شامل عنایت حسین بھٹی کا گایا یہ گیت "او چن میرے مکھنا تے ہس کے ایک پل ادھر تکنا" خوبصورت پکچرائزیشن کے باعث بے حد مقبول ہوا، بلکہ پنجاب کے گلی گلی اور کوچے کوچے میں اس کی بازگشت سنائی دیتی۔ چن مکھنا پسندیدگی اور کاروباری لحاظ سے سپر ہٹ ہوئی، بلکہ اس فلم نے سنیما گھروں میں نمائش کے حوالے سے گولڈن جوبلی منائی۔ اسی دوران بھٹی برادران نے حزین قادری سے ایک اور سوشل کہانی سجن پیارا لکھوائی، جس کے گیت بھی انہوں نے لکھے اور حسب سابق جی اے چشتی نے انہیں لاجواب اور لازوال میوزک دیا۔ بھٹی پکچرز کے بینر تلے بنائی جانے والی اس دوسری فلم میں کیفی نے اپنے بڑے بھائی عنایت حسین بھٹی کے ساتھ اداکار کے طور پر بھی کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح فلم کی مرکزی جوڑیاں رانی اور عنایت حسین بھٹی اور سلونی اور کیفی کی بنائی گئیں۔ کیفی کے لیے یہ ایک مشکل کام تھا کہ وہ پہلی مرتبہ ہدایت کاری کے ساتھ ساتھ فلم میں اداکاری بھی کر رہے تھے۔ اس فلم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ حسن عسکری نے کیفی کی سرپرستی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا، جنہوں نے بعد ازاں وحشی جٹ سمیت مختلف مشہور اور کامیاب فلمیں بنائیں۔ فلم کو بڑی تیزی سے مکمل کیا گیا اور اسے سال 1968 کے آخری ہفتے میں 22 دسمبر کو سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ عوام بھٹی برادران کی اس تخلیق کو دیکھنے کے لیے سنیما گھروں پر امڑ آئے۔ جو بھی فلم دیکھنے کے بعد سنیما ہال سے باہر نکلتا، فلم اور بھٹی برادران کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ کیفی اور سلونی پر عنایت حسین بھٹی اور ملکہ ترنم نور جہاں کا گایا یہ دو گانا "جیو سجن پیاریا جیو" زبان زد عام ہوا۔ سجن پیارا کو اس قدر مقبولیت ملی کہ یہ ایک ہی سال میں بھٹی پکچرز کی دوسری گولڈن جوبلی منانے والی فلم بن گئی۔ کیفی کا بطور سیکنڈ ہیرو زبردست استقبال کیا گیا اور فلم بینوں میں انہیں اداکار کی حیثیت سے قبولیت بھی مل گئی، جس سے انہیں بے حد توانائی ملی۔ بھٹی برادران پنجابی فلمیں دیکھنے والوں کے بہترین نبض شناس بن چکے تھے۔ اس سے بڑھ کر فلم بین کیفی اور عنایت حسین بھٹی کو والہانہ عشق کی حد تک پسند کرنے لگے تھے، بلکہ انہیں پنجاب کا سمبل قرار دیتے۔ چن مکھنا اور سجن پیارا کی بے مثال کامیابی کے بعد انہوں نے حزین قادری سے ایک اور سوشل رومانٹک کہانی جند جان کے نام سے لکھوائی۔ کیفی نے حسب معمول ہدایت کار کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سلونی کے ساتھ فلم کے سیکنڈ ہیرو کا کردار عمدہ انداز میں ادا کیا، جبکہ ہیرو اور ہیروئن کے کرداروں میں عنایت حسین بھٹی اور رانی جلوہ گر ہوئے۔ 1969 میں جب جند جان ریلیز کی گئی تو اسے بھی سپر ہٹ کامیابی ملی۔ فلمی دنیا میں ہر جانب کیفی اور عنایت حسین بھٹی کے ڈنکے بجنے لگے۔ کیفی کامیاب ہدایت کار کے علاوہ کامیاب اداکار بھی ثابت ہوئے تھے، جو پنجاب کے ماحول کی بھرپور عکاسی کرتے تھے۔ بھٹی برادران کی پنجابی فلم سازی میں بے مثل کامیابی اور مقبولیت دیکھتے ہوئے شباب کیرانوی کے صاحبزادے فلم ساز و ہدایت کار ظفر شباب نے کیفی اور عنایت حسین بھٹی کو مرکزی کرداروں میں کاسٹ کر کے ایک پنجابی سوشل فلم کوچوان بنانے کا آغاز کیا۔ عنایت حسین بھٹی کو حسنہ کے مقابل ٹائٹل رول میں، جبکہ کیفی کو رانی کے مقابل سیکنڈ پیر میں پیش کیا گیا۔ کوچوان 1969 میں ریلیز کی گئی۔ عوام نے اسے بھی بے حد پسند کیا اور فلم ہٹ ثابت ہوئی۔ پنجابی فلموں میں کامیابی کے سبب کیفی کو دوسرے فلم سازوں نے بھی اپنی پنجابی فلموں میں
سیکنڈ ہیرو سمیت نمایاں کرداروں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ 1970 میں وہ ہدایت کار افتخار خان کی سپر ہٹ فلم سجنا دور دیا، ہدایت کار نظر شباب کی سجن بیلی، فلم ساز و ہدایت کار رشید چودھری کی گل بقاولی، ہدایت کار الطاف حسین کی قادرہ، ہدایت کار جعفر بخاری کی متری ماں اور ہدایت کار ایس اے اشرفی کی دنیا مطلب دی میں جلوہ گر ہوئے۔ فوک سٹوری پر مبنی گل بقاولی میں کیفی نے نغمہ کے ساتھ ہیرو کا کردار عمدگی سے ادا کیا۔ دنیا مطلب دی بھٹی پکچرز کے بینر تلے بننے والی عنایت حسین بھٹی کی پیشکش تھی، جس میں فردوس کے ساتھ عنایت حسین بھٹی اور رانی کے ساتھ کیفی جلوہ گر ہوئے۔ کامیابی کے اعتبار سے یہ فلم ہٹ ہوئی۔ مترئی ماں میں بھی کیفی نے نغمہ کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کیا، جسے پسند کیا گیا۔ کیفی کو دوسرے فلم سازوں نے ہی ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ اسی طرح 1971 میں کیفی 5 فلموں کے ذریعے سنیما سکرین پر نمودار ہوئے۔ ان فلموں میں ہدایت کار حسن طارق کی فلم وحشی اردو زبان میں بنائی گئی، جس میں ان کے ساتھ شمیم آرا، محمد علی اور رانی جلوہ گر ہوئے، اور یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی۔ باقی 4 فلمیں پنجابی کی تھی، جن میں سچا سودا کے وہ ہدایت کار بھی تھے۔ اس فلم میں ان کے بھائی عنایت حسین بھٹی کا رانی اور ان کا نغمہ کے ساتھ پیر بنایا گیا۔ اس فلم کو درمیانے درجے کی کامیابی ملی۔ ہدایت کار ایم اکرم کی پیار دے پلیکھے میں وہ فردوس کے ساتھ ہیرو آئے اور ان کی جوڑی کو پسند کیا گیا۔ حزین قادری کی لکھی کہانی پر ہدایت کار مسعود بن اسلم نے ایک سوشل پنجابی فلم جیو جٹا بنائی، جس میں کیفی کو رانی کے ساتھ ہیرو لیا گیا۔ دیکھنے والوں نے ان کی جوڑی کو پسند کیا اور فلم درمیانے درجے میں کامیاب ہوئی۔ کیفی پر عنایت حسین بھٹی کا گایا گانا او مرن ذرا نہیں او ڈر دے جنہ نین ملالے نے پکچرائز کیا گیا، جو بے حد مقبول ہوا۔ 5ویں فلم بھٹی پکچرز کے بینر تلے بنائی جانے والی ہدایت کار ایس اے اشرفی کی عشق دیوانہ تھی، جس میں کیفی کو پہلی مرتبہ اداکارہ غزالہ کے ساتھ سیکنڈ پیر میں لیا گیا۔ فلم کی مرکزی جوڑی میں عنایت حسین بھٹی اور فردوس جلوہ گر ہوئے، تاہم کیفی پر پکچرائز کیا گیا یہ گیت اکھاں لڑیاں دل تے وار ہویا بے حد مقبول ہوا۔ عشق دیوانہ باکس آفس پر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ یہ فلم بھی کیفی کے بڑے بھائی عنایت حسین بھٹی کی ذاتی پروڈکشن تھی۔ اس سے قبل ان کی ریلیز ہونے والی فلم دنیا مطلب دی بھی ان کی ذاتی فلم تھی۔ عنایت حسین بھٹی نے دونوں فلموں میں کیفی کو ہدایت کار لینے کی بجائے اپنے بہنوئی ایس اے اشرفی کو ترجیح دی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ دونوں بھائیوں میں کوئی اختلاف ہو گیا تھا۔ کیفی نے بھی کبھی بھائی کی ترجیح کی مخالفت نہیں کی۔ 1972 میں کیفی 7 فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جو تمام پنجابی زبان میں تیار کی گئیں۔ ان میں ہدایت کار الطاف حسین کی کون دلاں دیاں جانے میں ہیرو، بابا کلندر کی پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، ہدایت کار راجہ حفیظ کی بازی جت لئی، حسن طارق کی ڈھول جوانیاں مانے، کیفی کی اپنی فلم سجن دشمن اور الطاف حسین کی فلم دل نال سجن دے میں سیکنڈ ہیرو کے کرداروں میں جلوہ گر ہوئے۔ اسی سال ریلیز ہونے والی بھٹی پکچرز کے بینر تلے بننے والی بھٹی برادران کی ذاتی فلم ظلم دا بدلہ بھی ریلیز ہوئی، جس کے ہدایت کار کیفی خود تھے۔ فلم کی کہانی حفیظ نے لکھی، جو پنجاب کے ماحول میں جنم لینے والے ظلم و ستم کی داستان عبرت پر مبنی تھی۔ کیفی نے نہ صرف اپنی بہترین صلاحیتوں کے بل بوتے پر اسے شاندار انداز میں فلم بند کیا، بلکہ غزالہ کے مقابل ہیرو کا کردار بھی خوبصورتی سے ادا کیا۔ غالباً یہ پہلی دفعہ تھا کہ ان کے بڑے بھائی عنایت حسین بھٹی نے اس فلم میں ایک مہمان کردار ادا کیا، تاہم ان کے گائے گیتوں نے بڑی دھوم مچائی۔ جن میں سے کیفی پر پکچرائز ہونے والے یہ 2 گیت ایویں پج پا کے رس بہنا تے سیانیاں دا کہنا اور تینوں اپنا بنا کے سونیے ہن اساں دنیا تو نہیں ڈرنا بے حد مقبول ہوئے۔ ظلم دا بدلہ نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ کیفی اگرچہ اوسط درجے کے فلم ایکٹر تھے، مگر اپنی مردانہ وجاہت اور پرکشش شخصیت کے سبب ایک ریڈی میڈ ہیرو لگتے تھے، تاہم انہیں زیادہ تر سیکنڈ اور سائیڈ ہیرو کے کرداروں میں لیا جاتا رہا، حتیٰ کہ وہ اپنی ذاتی فلموں میں بھی ان کرداروں کو ادا کرنے کے لیے ترجیح دیتے۔
اس کے باوجود فلم بین انہیں ایک خوشگوار اداکار کے طور پر پسند کرتے، حالانکہ ان کی کارکردگی اداکار کے مقابلے میں ہدایت کار کی حیثیت سے کئی درجے بہتر تھی۔ 1973 میں وہ 7 فلموں میں آئے، جن میں بھٹی پکچرز کی غیرت دا پرچھاما میں حسب روایت غزالہ کے ساتھ سیکنڈ ہیرو آئے، راجہ حفیظ کی مسٹر 420 اور سید رضا زیدی کی جیب کترا میں رانی کے ساتھ ہیرو آئے۔ راجہ حفیظ ہی کی جوانی دی ہوا میں عالیہ کے مقابل ہیرو کے روپ میں سنیما سکرین پر نمودار ہوئے۔ ہدایت کار وزیر علی کی ایک دھی پنجاب دی میں عالیہ کے ساتھ سائیڈ ہیرو آئے۔ 1974 میں کیفی کی بطور اداکار 9 فلمیں نمائش پذیر ہوئیں، جن میں حسین قادری کی بڈھا شیر، بھٹی پکچرز کی فلمیں دھرتی دے لال اور ہسدے آؤ ہسدے جاؤ سمیت فلم چیلنج اور اردو فلم پھول میری گلشن کا قابل ذکر ہیں۔ ہنستے آؤ ہنستے جاؤ ایک کامیڈی فلم تھی جس کے ہیرو اور ہدایت کار وہ خود تھے۔ اسی طرح فلم چیلنج کے ہدایت کار اور ہیرو بھی تھے۔ 1975 میں کیفی نے پہلی اردو فلم بکھرے موتی کے نام سے بنائی۔ اس فلم کے ہدایت کار ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نمایاں کردار بھی ادا کیا۔ فلم بینوں نے ان کی اس کوشش کو سراہا اور فلم درمیانے درجے میں کامیاب ہوئی۔ اس سال کی دیگر فلموں میں اپنے بھائی عنایت حسین بھٹی کی بطور ہدایت کار سرائکی فلم رب دا روپ میں مہمان کردار، ایس اے اشرفی کی پیشہ ور بدماش میں اداکارہ غزالہ کے ساتھ ہیرو کے روپ میں، ماجا ساجا اور اردو فلم بن بادل برسات میں مہمان اداکار کے طور پر بھی جلوہ گر ہوئے۔ دلاں وچ رب واسطہ میں عالیہ کے ساتھ نمایاں کردار میں دیکھے گئے۔ 1976 میں کیفی نے ہدایت کار کی حیثیت سے 2 پنجابی فلمیں الٹیمیٹم اور جگا گجر بنائیں۔ دونوں میں غزالہ کے ساتھ سیکنڈ ہیرو کے طور پر اداکاری بھی کی۔ جگا گجر میں ان پر فلم بند ہونے والا یہ گانا چٹیے بلور جئیے نعرے میں تیرا پیچھا نہیں چھڈنا فلم دیکھنے والوں نے بے حد پسند کیا۔ فلم مفرور اور فلم زندہ باد میں بھی انہوں نے اسی نوعیت کے کردار ادا کیے۔ 1977 میں کیفی نے فلم ساز اور ہدایت کار کی حیثیت سے دوسری اردو فلم روٹی کپڑا اور انسان بنائی۔ سوشل کہانی پر مبنی اس فلم کو پسند کیا گیا، جس میں انہوں نے محمد علی ندیم اور نجمہ کے ساتھ اداکاری بھی کی۔ دیگر فلموں صدقے تیری موت تو، کون شریف کون بدماش اور ہمت میں بھی انہیں دیکھا گیا۔ اداکارہ غزالہ کے ساتھ متعدد فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے دونوں میں اچھی خاصی ہم آہنگی پیدا ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے۔ ایک روز دونوں نے شادی کر لی، مگر اس کے باوجود غزالہ فلموں میں کام کرتی رہی۔ 1978 میں کیفی پہلی مرتبہ اداکارہ چکوری کے ساتھ ہیرو کے روپ میں اپنی فلم راجو راکٹ میں جلوہ گر ہوئے، جس کے ہدایت کار غالباً ان کے بھائی ملازم حسین بھٹی تھے اور فلم ساز کے طور پر انہوں نے اپنے بیٹے عامر علی کا نام دیا۔ جیسا کہ اس سے قبل عنایت حسین بھٹی بھٹی پکچرز کی فلموں میں فلم ساز کے طور پر اپنے بیٹوں ندیم عباس اور وسیم عباس کا نام دیتے تھے۔ اسی سال انہوں نے ناصر ادیب کی کہانی پر ایک فلم ڈنکے کی چوٹ بنائی، جسے اعلان کے نام سے ریلیز کیا گیا۔ اس فلم کی ہدایت کاری کے علاوہ غزالہ کے ساتھ نمایاں کردار بھی ادا کیا۔ خصوصاً ان پر عنایت حسین بھٹی کی آواز میں پکچرائز کیا گیا یہ گیت نڈے نال لاکے یاری نڈا ملنگ چا کیتائی بہت مقبول ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عامر کیفی کے نام پر عامر کیفی فلمز کا فلمی ادارہ بھی بنا لیا، جس کے بینر تلے فلم ارادہ بنائی، جس میں وہ پھر اداکارہ چکوری کے ہیرو بنے۔ اوپر نیچے 2 فلموں میں چکوری اور کیفی کی جانب سے مرکزی کرداروں میں کام کرنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے۔ چکوری سندھی فلموں کے ذریعے پنجابی سنیما تک پہنچی تھی، جس کو غزالہ کی طرح کیفی نے بہت سپورٹ کیا، جس کے نتیجہ میں کیفی نے بعد میں چکوری سے دوسری شادی کر لی۔ 1979 میں بننے والی بلاک بسٹر فلم مولا جٹ میں کیفی نے فلم کے ایک کردار دارو نتنی کے روپ میں جلوہ گر ہونے والی چکوری کے ساتھ نمایاں رول ادا کیا۔ دونوں پر فلم کا ایک مشہور گیت نشے دیے بوتلے نہ اینی ات چکنی اکو لائی ڈیک تے جاویں گی مکنی فلم بند کیا گیا۔ کیفی اس سال کی دیگر فلموں چالان، تخت یا تختہ، دنگل، بابل راٹ، وقت دا بادشاہ
آرڈر اور دہشت میں بھی اداکار کی حیثیت سے نظر آئے۔ اسی طرح 1980 میں بدماشی بند، جیرو بدنام، وڈا تھانے دار اور لہو دے رشتے میں جلوہ گر ہوئے۔ 1981 میں ہدایت کار کی حیثیت سے انہوں نے 2 فلمیں جیدار اور ملے گا ظلم دا بدلہ بنائیں۔ دونوں نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ ان فلموں میں کیفی نے چکوری کے ساتھ نمایاں کرداروں میں اداکاری بھی کی۔ اس کے بعد کیفی 1999 تک اکا دکا فلموں میں جلوہ گر ہوتے رہے، جن میں وہ ہدایت کار پرویز کلیم کی 1986 میں ریلیز ہونے والی پنجابی فلم کسائی پتر میں چکوری کے ساتھ ہیرو آئے۔ 1999 میں اداکار کی حیثیت سے ان کی آخری فلمیں عشق روغ اور میری ہتھ جوڑی تھیں۔ کیفی نے مجموعی طور پر 85 سے زائد فلموں میں اداکاری کی، جبکہ ہدایت کار کی حیثیت سے تقریباً 31 فلمیں تخلیق کیں۔ ہدایت کار کے طور پر ان کی آخری فلم میرا ماہی 2001 میں ریلیز ہوئی۔ کیفی نے 1970 کی دہائی کے ابتدائی زمانہ میں غزالہ سے شادی کی، پھر کئی سال بعد اداکارہ چکوری سے بھی شادی کر لی۔ دونوں بیویوں کے بطن سے ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں بعض اختلافات کی وجہ سے ان کی چکوری کے ساتھ علیحدگی ہو گئی تھی۔ کیفی کے ایک بیٹے عامر کیفی نے بھی فلموں میں کام کیا، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ کیفی فلمی دنیا کے لیے مزید کام کرنا چاہتے تھے، مگر فلم انڈسٹری اور فلموں کے زوال نے انہیں گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ علالت کے باعث 13 مارچ 2009 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ عجب اتفاق تھا کہ وہ 13 مارچ کو پیدا ہوئے اور اسی تاریخ کو ابدی نیند سو گئے۔